اے بھارت کے نوجوانوں، اے بھارت کے آرمی جوانوں، یہ ہندوستان کا یہ جیالا مسلمان جن کی ماؤں نے ان کو گوڈ سے کا دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ ان کے رگوں میں حضرت ٹیپو سلطان کا لہو دوڑ رہا ہے، وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے، وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے، یہ نوجوان تمہیں یہ بتانے آیا ہے کہ چائنا کے بارڈر سے لے کر اگر پاکستان کی سرحد تک، اے بھارت اگر تجھ پر کوئی خطرہ آیا تو اے جوانوں ہمیں آواز دینا، خدا کی قسم ہم اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کفن پہنا کر سرحدوں پہ پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشکل یہ ہے کہ 47 میں بدقسمتی سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا، 2024 میں لوگ دلوں کا بٹوارا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس دل کا بٹوارا ہونے نہیں دیں گے۔ بھارت کے اپنے پریے ہندو بھائیوں سے میں ان کا آشیرواد اور دعائیں لے کر انہیں کہنا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں، ہم آپ کے بغیر نہیں، آپ ہمارے بغیر نہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ تیسرا کوئی لینڈ بروکر آ گیا ہے جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ختم کر کے رہیں گے، ٹھیک ہے، اگر لوک تنتر پہ شکتی تنتر کا ہنکار چلے گا تو میں بھی اپنے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت اب ہم عدالت کے دروازوں پہ بھیک نہیں مانگیں گے، اب یہ کہہ دیں گے کہ اگر سنسد تمہاری ہے تو سڑک ہماری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لیکن جب مسلمان سڑک پر چلے گا تو ایک تنکا نہیں جلنا چاہیے، کسی بس پہ پتھر نہیں چلنا چاہیے، سنویدھان کے اندر، لوک تنتر کے اندر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور اس دیش کے ہندو بھائیوں کو بھی پریم سے اپنے گلے لگا کر اپنی بات رکھ کر انصاف کی لڑائی لڑنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز صدر فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ العالی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب مجددی مدد اللہ العالی، اکابرین امت، علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین کرناٹکا، یہ جو آج اس میدان میں سروں کا امٹتا ہوا سیلاب ہے وہ اپنے نوکریوں کی تلاش میں نہیں آیا ہے بلکہ غلام مصطفیٰ بن کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ جب یہ اسلام چلا اور آگے بڑھا تو دار ارقم میں مٹھی بھر مسلمان تھے۔ مکے کے مشرکوں نے کہا ہماری تعداد کے سامنے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، ابو جہل نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام نے ہجرت کی مکے سے اور مدینے پہنچا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، یمن گیا، شام گیا، قیصر و کسریٰ کے سلطنت میں اسلام داخل ہو گیا۔ ظالم کہتا رہا آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ تاتاریوں کے ظلم کی داستان یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سروں کے مینارے بنائے تھے اور کہا تھا کہ اسلام کو ہم نے مٹا دیا۔ دنیا کے ظالموں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلام کے چراغ کو جلنے نہیں دوں گا۔ خدا کا فیصلہ تھا کہ اسے ہم بجھنے نہیں دیں گے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اے لوگو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی سیمنٹڈ انڈین بھی ہیں۔
उतने ही भारतीय भी हैं। हमें अपने ईमान की भी हिफाजत करना आता है, इस्लाम की भी हिफाजत करना आता है। ऐ भारत की धरती, याद रखना, अगर तुझ पर भी खतरा आया तो तेरी इज्जत को भी बचाना आता है। ये चाइना का बॉर्डर डोकलाम और ये कश्मीर से पाकिस्तान की सरहदें, ऐ भारत के नौजवानों, ऐ भारत के आर्मी जवानों, ये हिंदुस्तान का ये जियाला मुसलमान जिनकी माओं ने इनको गोडसे का दूध नहीं पिलाया है, बल्कि इनकी रगों में हजरत टीपू सुल्तान का लहू दौड़ रहा है, वो कौम तुम्हें ये बताने आई है, वो कौम तुम्हें ये बताने आई है, ये नौजवान तुम्हें ये बताने आया है कि चाइना के बॉर्डर से लेकर अगर पाकिस्तान की सरहद तक, ऐ भारत, अगर तुझ पर कोई खतरा आया तो ऐ जवानों हमें आवाज देना। खुदा की कसम, हम अपने जवानों को, नौजवानों को, मुसलमानों को कफन पहनाकर सरहदों पे पहुंचा देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर याद रखिएगा, चप्पलों के बगैर तो हम चल सकते हैं। इन चप्पलों से कोई पूछ ले कि हमारे बगैर निकल भी सकते हो? आता है निकलना, आता है चलना। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है, इस वतन को कल भी हमने बचाया। मुश्किल यह है कि 47 में बदकिस्मती से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। 2024 में लोग दिलों का बंटवारा करना चाह रहे हैं। हम इस दिल का बंटवारा होने नहीं देंगे। भारत के अपने प्रिय हिंदू भाइयों से मैं उनका आशीर्वाद और दुआएं लेकर उन्हें कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों, हम आपके बगैर नहीं, आप हमारे बगैर नहीं। हमारे और आपके बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है, जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं। ये जिधर जाते हैं उधर सताते हैं। लेकिन इनको बता दीजिए और साफ साफ बता दीजिए, कुत्ते वफादार हो ये बात तो सही है, मगर वफादार कुत्ते बन जाएं ये बात सही नहीं है। क्या समझ रखा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हमारे बुजुर्गान दीन अकाबरीन बैठे हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है और अपने देश हिंदुस्तान की भी हिफाजत करनी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके हमारे रहते हुए अगर कोई उड़ीसा के आदिवासी की कालाहांडी की छोटी सी बच्ची बात बात कहकर अगर भूखे 7 दिन में मर जाती है, तो मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, मालदारों, खुदा को तुम क्या मुंह दिखलाओगे? अगर हमारे देश में ये अत्याचार हो रहा है कि एक पति अपनी मरी हुई पत्नी की लाश को पैसे न होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कांधे पे उस लाश को लेकर चलता है, ये हमारा भारत है, ये हमारा समाज है, ये हमारा इंसाफ है। क्या हो रहा है इस देश में? ये देश कहां जा रहा है? रिश्वत के बगैर दवा नहीं मिलती, रिश्वत के बगैर कफन नहीं मिलता, रिश्वत के बगैर जनाजे नहीं मिलते, रिश्वत के बगैर लोगों को जिंदगी की सांस लेने की इजाजत नहीं है। नहीं नहीं लोगों, हम अपने इस प्यारे देश को इस तरह लुटेरों के हवाले नहीं कर सकते। ये देश हमारा है, इस देश के पुलिस, इस देश की आर्मी, इस देश का जवान, ये हमारे भाई बहन हैं। जितने हमें अपने जीवन की परवाह है उतनी इनकी परवाह है। ऐ लोगों, ऐ देशवासियों, ऐ देश के हिंदू भाइयों, ऐ देश के मुसलमानों, वो दिन तुम भूल गए कि जब इस देश में कोरोना के जमाने में कुछ लोग थाली बजा रहे थे, तो वो हम हैं जो थाली सजा रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे। हमने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए? अरे तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुमने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी हमने तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम दिया है। वो दिन मत भूलो, मिसाइल दिया है। एक बार मोहब्बत करके तो देखो, एक बार प्यार करके तो देखो। हमारे हर घर से तुम देखना शेखुल इस्लाम निकलेंगे, शेखुल हिंद निकलेंगे। देश की हिफाजत करनी है, इंसानियत और मानवता को बचाना है। हिंदू भाइयों को मोहब्बत के साथ उनके सामने उनकी अदालत में अपनी बातें रखनी है। वक्फ क्या है?
وقف کا تحفظ کیا ہے؟ یہ بلیورز کی چیریٹی ہے. وقف کی زمینیں جو ہمارے پروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے ایک چیریٹی کی تھی، مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے کھانے پینے کے لیے، لوگوں کو جینے کے لیے. آج اس زمین پہ آپ کی نظر کیوں پڑ گئی؟ ہم جانتے ہیں مہاشے کیوں پڑی ہے. اس لیے کہ اب راجہ دیش نہیں چلا رہا ہے، اب راجہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہا ہے. لیکن معاف کیجئے گا، یہ وقف کی زمینیں آج ہمارے ماننی پردھان منتری جی، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کو اچھی صحت دے، اللہ ان کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ ان کا گھر بسا دے، آمین. آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ختم کر کے رہیں گے، ٹھیک ہے. اگر لوک تنتر پہ شکتی تنتر کا اہنکار چلے گا تو میں بھی اپنے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت اب ہم عدالت کے دروازوں پہ بھیک نہیں مانگیں گے، اب یہ کہہ دیں گے کہ اگر سنسد تمہاری ہے تو سڑک ہماری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. لیکن جب مسلمان سڑک پر چلے گا تو ایک تنکا نہیں جلنا چاہیے، کسی بس پہ پتھر نہیں چلنا چاہیے. سنویدھان کے اندر، لوک تنتر کے اندر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور اس دیش کے ہندو بھائیوں کو بھی پریم سے اپنے گلے لگا کر اپنی بات رکھ کر انصاف کی لڑائی لڑنی ہے. یہ دیش کسی ایک جاتی اور دھرم کا نہیں ہے، ہم سب مل کر ہیں اور مل کر رہیں گے انشاءاللہ. اے میرے دیش کے ہندو بھائیوں، جس گنگا کے پوتر جل سے تم اشنان کر کر پوجا کرتے ہو، اسی پوتر جل سے ہم بھی وضو بنا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بنگلور کی یہ تاریخی سرزمین، آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کا اجلاس، یہ تاریخی اجلاس ہے جہاں فیصلے بھی ہوئے ہیں، تطہیر بھی ہوئے ہیں، جرأت کردار اور ہمت حق گوئی کا مظاہرہ بھی ہوا ہے. اکابرین کی خدمت میں سینکڑوں سلام پیش ہے، آپ کی جرأت کو سلام ہے. لوگوں تیار رہنا، اگر اکابرین آواز دیں تو اب اگر زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر دینا. اللہ خوش رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.